بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کتاب کا نام ہے تجدید تصوف و سلوک، حضرت مولانا عبدالباری ندوی۔ اذکار و اشغال و مجاہدات، اذکار و اشغال و مجاہدات، کچھ وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق بولنے سے ہے، کرنے سے ہے، ظاہر سے ہے۔ کچھ وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق باطن سے ہے، اندرون سے ہے، جیسے مراقبہ کرنا، دھیان جمانا۔ تو اذکار اور اشغال میں دونوں چیزیں آ گئی، زبان سے کیے جانے والے، اعضاء و جوارح سے کیے جانے والے اعمال چیزیں، اور وہ چیزیں جو باطنی طور پر ہیں جیسے کہ مراقبہ کرنا، دھیان جمانا وغیرہ۔ رہے اذکار و اشغال، مجاہدات و مراقبات وغیرہ کے ایسے صوفیانہ طریقے جو بظاہر قرآن و حدیث میں مذکور یا ان سے ماخوذ نہیں معلوم ہوتے، تو اس بارے میں حضرت مجدد کی تجدید و تحقیق کا خلاصہ یہ ہے۔ حضرت مجدد سے مراد ہے حضرت مولانا شیخ العلی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ تصوف کے دوست و دشمن، معتقد و منکر، دونوں ایک مشترک غلطی میں پڑ گئے کہ ان چیزوں کو تصوف کے مقاصد و غایات سمجھ لیا، حالانکہ ان کی اصل حیثیت تدابیر و مقدمات یا آثار و ثمرات کی ہے۔ مقاصد تصوف یہ چیزیں قطعاً نہیں، اس لیے ان کو بدعات کہنا سرے سے بے معنی ہے۔ بدعت نام ہے احداث فی الدین کا، یعنی دین میں دین کا مقصد جان کر کسی نئی چیز کا اضافہ کرنا، نہ کہ احداث للدین۔ قرآن کریم میں حج سے متعلق دو چیزوں کو ذکر کیا گیا ہے، پیدل سفر کر کے حج پہ جانا، اونٹ پر سوار ہو کر کے جانا۔ اب بعد میں بہت سے لوگ پانی کے جہاز سے جانے لگے، جبکہ پانی کے جہاز سے حج کا سفر کرنا نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ اور بہت سے لوگ پھر ترقی ہوئی تو ہوائی جہاز کے ذریعے سے سفر حج کے لیے جانے لگے، نہ قرآن میں اس کا ذکر نہ حدیث میں۔ بہت سے لوگ بائی روڈ گاڑی سے بھی جاتے ہیں کئی ملکوں کے۔ تو اصل چیز جو مقصد ہے وہ تو خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے، میدان عرفات کی حاضری ہے، مقصد تو وہ ہے۔ اب اس کے لیے طریقہ، وسیلہ، ذریعہ، تدبیر کیا اختیار کرنی ہے، کوئی سی بھی کی جا سکتی ہے، جس میں بھی سہولت ہو، جس کے ذریعے سے بھی آدمی وہاں تک پہنچ سکتا ہو، اس کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ تو بہت سے اذکار اشغال ایسے ہیں جو براہ راست قرآن کریم میں آئے ہیں یا حدیث پاک میں آئے ہیں، اور بعض وہ ہیں کہ جو براہ راست قرآن کریم میں یا حدیث پاک میں نہیں مل رہے، لیکن وہ بطور مقصد کے نہیں ہیں، وہ تو بطور ذریعہ اور وسیلہ کے ہیں، اس لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں کسی زخم پر دوا وغیرہ لگا کر کے پٹی باندھی جاتی تھی، بعد میں ایسا بھی ہونے لگا کہ اس جگہ پر دوا رکھ کر کے، پھایا رکھ کر کے روئی کا، اور اس کے اوپر ذرا سا ٹیپ چپکا دیا، پٹی نہیں باندھی جاتی۔ پٹی باندھنا ضروری نہیں تھا، اصل چیز ہے کہ وہ دوا اس جگہ پر زخم پر ٹھہری رہے، 24 گھنٹے ٹھہری رہے، ہٹے نہیں۔ اب اس کے لیے تدبیر طریقہ کوئی سے بھی اختیار کر لیا جائے۔ تو اب ہوائی جہاز سے یا پانی کے جہاز سے یا بائی روڈ کار سے
جو شخص حج کا سفر کر رہا ہے وہ اس کو سنت رسول سمجھ کر کے نہیں کر رہا، وہ اس کو دین کا ایک عظیم حصہ سمجھ کر کے نہیں کر رہا، وہ خود یہ جانتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اصل مقصود تو میرا وہاں کی حاضری ہے، اس کے لیے فلاں اس طریقے سے جا رہا ہے، میں کمزور ہوں، میرے پاس وقت کم ہے، میری حیثیت ایسی نہیں ہے، کچھ کام میں پیچیدگیاں ہیں، میں پیدل سفر کر کے وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، اونٹنی کے ذریعے سے بھی میں وہاں پر نہیں پہنچ سکتا، میرے لیے آسانی کچھ اس میں ہے کہ میں پانی کے جہاز سے چلا جاؤں یا میں ہوائی جہاز سے چلا جاؤں۔ تو بہت سی چیزیں اشغال یا اوراق اس طرح کے ہیں جس کے اندر جو بحیثیت تدبیر کے ہیں، علاج کے ہیں، ذریعہ اور وسیلے کے ہیں، اس کو سنت کہہ کر کے نہیں کروایا جا رہا، اس لیے اس کو بدعت نہیں کہا جائے گا۔ بدعت اس وقت کہا جائے گا جب اس کو دین کا حصہ سمجھ کر کے کیا جائے، یعنی مقاصد دین کے حصول کے لیے تجربے کی بنا پر کسی نئی تدبیر کا اختیار کرنا، جیسے طب میں صحت کے حصول و حفاظت کے لیے نئی تدابیر و ادویہ کا تجربہ و اضافہ ہوتا رہتا ہے، یا خود دین میں علوم دین کی حفاظت و اشاعت کے لیے مدرسے کھولنا، کتب خانے قائم کرنا، لیتھو اور ٹائپ میں کتابیں چھاپنا، یہ پرانی باتیں ہو گئی۔ لیتھو پہلے زمانے میں وہ لوہے کے حروف ہوا کرتے تھے اور ان کو ایک ایک حروف کو کر کے پھر جملے بنائے جاتے تھے، اس کے ذریعے سے کتابیں چھپتی تھیں۔ آج کے دور کے اندر اور ترقی ہو گئی، اس کی بھی ضرورت نہیں رہی، ٹائپ میں کتابیں چھاپنا، تو اس کو بدعت نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ اس انداز سے طریق سے چھاپنے کو ہم دین کا حصہ نہیں سمجھ رہے۔ اصل مقصود تو ہمیں کتاب چاہیے تھی، اصل مقصود ہمیں دین کتابیں چاہیے تھیں، تو اس کے لیے یہ طریقہ آسان رہا، اس لیے ہم نے یہ طریقہ اپنا لیا۔ درس و تدریس کے لیے نصاب تعلیم کی نئی صورتیں تجویز کرنا، امتحانی سند دینا، ظاہر ہے کہ یہ سب باتیں نئی یا احداث ہیں، لیکن چونکہ احداث للدین ہے، دین حاصل کرنے کے لیے، سمجھنے سمجھانے کے لیے، دین کو فروغ دینے پھیلانے کے لیے ان چیزوں کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ ہم دین کو اس کے لیے استعمال نہیں کر رہے بلکہ اس کو دین کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اس لیے نہ بدعات ہیں نہ ان کو کتاب و سنت میں ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، ورنہ آدمی اٹک کر کے رہ جائے گا کہ جب تک مجھے چھاپے خانے کا ذکر قرآن اور حدیث میں نہیں ملے گا جب تک میں نہیں چھاپوں گا۔ مثلا نماز میں خشوع، ہم فی صلاتہم خاشعون، اور لا صلاۃ الا بحضور القلب، مقصود اور معمور ہے۔ اصل مقصود ہے کہ نماز میں خشوع و خضوع ہو، نماز میں خشوع و خضوع ہونا چاہیے، دل کی جمعیت اور دھیان ہونا چاہیے، یہ ہے اصل مقصود جس کا حکم دیا گیا ہے، اور تجربے سے ذکر اور شکر یا مراقبہ وغیرہ کی کوئی خاص صورت و ہیئت اس مقصود کے حصول میں معین معلوم ہوئی جس میں کوئی شرعی ممانعت یا قباحت بھی نہیں، تو اس کا خود ایجاد و اختیار کر لینا یا غیر مسلموں اور دین کے دشمنوں تک سے اخذ و قبول کر لینا ایسا ہی ہے جیسے جہاد کے لیے تیر و تفنگ کے بجائے بندوق اور مشین گن کا ان سے سیکھ بلکہ چھین لینا۔ حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ عالم تھے، حدیث پر عمل پیرا ہوتے تھے، عمل بالحدیث کے قائل تھے، تو حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ سے وہ بیعت ہوئے تھے، بیعت الجہاد کی تھی، اور ان کے ساتھ شریک بھی رہے، پھر شہید بھی ہوئے۔ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ ضابطے میں جو نصاب تعلیم پڑھایا جاتا ہے اس نصاب تعلیم کے ذریعے پورے عالم نہیں بنے تھے، لیکن حدیث پاک میں تشویق اور ترغیب دی گئی ہے اس بات پر کہ آدمی ایسی 2 رکعت نماز پڑھے جس میں دھیان پورا نماز کے اندر ہو، اللہ جل شانہ کی طرف
اس کا ذہن دماغ متوجہ ہو اور دنیا داری میں یا دوسری چیزوں کی طرف اس کا دھیان اس وقت میں مائل نہیں ہو، متوجہ نہیں ہو، اس کی ترغیب آئی ہے۔ تو سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جو بہت بڑے عالم دین تھے، انہوں نے اپنے شیخ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت زندگی میں کبھی ایسی 2 رکعت پڑھنے کی نوبت ہی نہیں آئی، حالانکہ پڑھتے تھے، لیکن کہا کہ اس کیفیت کے ساتھ کبھی زندگی میں 2 رکعت نہ پڑھنے کا موقع نہیں ہوا۔ حضرت سید صاحب اس وقت خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ بعض مرتبہ جواب علی الفور ہوتا ہے اور بعض مرتبہ کچھ وقت کے بعد ہوا کرتا ہے۔ ایک مرتبہ آدھی رات کو حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا اسماعیل شہید کو بلوایا اور فرمایا کہ وضو کر کے آؤ۔ جب وہ وضو کر کے آئے فرمایا وہ 2 رکعت نماز ابھی پڑھو۔ اب جب انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی تو انہوں نے خود نے کہا کہ زندگی میں پہلی مرتبہ میں نے ایسی 2 رکعتیں پڑھی ہیں جس کے مطلوب ہے اور حدیث سے بتلایا گیا ہے۔ تو ایک طرف شیخ کی طرف سے بھی توجہ تھی، اور تو اب کوئی خاص طریق یا وقت یا حیت یا کیفیت اختیار کر لی جائے، لیکن اصل مقصود تو یہ ہے کہ دھیان اور توجہ نماز وہ حاصل ہو گیا، چاہے جس ذریعے سے ہو۔ صوفیہ میں خاص شغل پاس انفاس کا ہے جو بہت عام ہے۔ انفاس جمع ہے نفس کی، نفس کے معنی ہے سانس، نفس کی جمع نفوس اور نفس کی جمع انفاس یعنی سانس، یعنی ہر سانس کے لیے مشق ایسی کر لی جائے کہ جب سانس آتا ہے اور جاتا ہے اس میں اللہ شامل رہے۔ جب آدمی محنت کوشش مشق کر لیتا ہے تو سوتے جاگتے ہنستے کھیلتے ہر موقع پہ اس کے سانس میں لفظ اللہ جاری رہتا ہے۔ تو صوفیہ کے ہاں ایک خاص شغل ہے پاس انفاس جو بہت عام ہے۔ اس کی نسبت کسی طالب علم کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ یہ اشغال میں سے ہے، اس سے یکسوئی ہوتی ہے اور خطرات دفع ہوتے ہیں، یعنی جو وہم گمان خیالات وسوسے آ جاتے ہیں وہ اس سے دور ہوتے ہیں۔ اسی طرح ذکر کے مختلف طریقے ہیں جس میں جس کو جمعیت ہو اختیار کرنا چاہیے۔ جو سے لوگ پوچھتے ہیں صاحب حج عمرے پہ جا رہے ہیں تو کون سے چکر میں کون سی دعا پڑھنی ہے، 7 چکر ہے تب آپ کے کون سے چکر میں کون سی دعا پڑھنی ہے؟ تو اس لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ بھائی جو دعا آپ کو اس موقع پہ یاد آ جائے، جو دل کی گہرائی کے ساتھ کیفیت کے ساتھ آپ پڑھ سکیں وہ پڑھیے۔ کوئی ایک متعین نہیں ہے، آسانی کے لیے گرچہ بہت سے حضرات نے جمع کر دی کہ فلاں چکر میں فلاں، آسانی کے لیے کرا دی، لیکن طے نہیں ہے۔ اصل چیز ہے جو بھی دھیان اور توجہ کے ساتھ دل کی گہرائی کے ساتھ دعا ذہن میں آئے وہ آدمی زبان سے کر لے، کیونکہ جمعیت گو خود مقصود نہیں لیکن مقدمہ ہے حصول مقصود کا، اور مقدمات کا مقصود میں بہت دخل ہوتا ہے۔ مقدمات سے مراد وہ نہیں ہے تھانہ کچہری والے مقدمات، یعنی کسی چیز کا پیش خیمہ۔ جب بادشاہ کا لشکر چلا کرتا تھا تو آگے بھی چھوٹا سا لشکر چلتا تھا، دھیان کے لیے، دیکھنے کے لیے، حفاظت کے لیے، نگرانی کے لیے۔ اس لیے مشائخ نے مقاصد کے لیے کچھ مقدمات تجویز کیے ہیں اور ان کو عملاً ایسی ہی اہمیت دی جیسی کہ مقاصد کو، لیکن ان مقاصد کے اصل ہونے کے بجائے مقدمات ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ مقاصد کی طرح ان مقدمات میں سے کسی خاص مقدمے کو اختیار کرنا ہی لازم اور واجب نہیں۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ شروع کے اندر پاس انفاس کا ذکر بتلاتے تھے اور ذکر جہری بہت بعد میں بتلاتے تھے، اور دوسرے حضرات کے زمانے میں وہ حضرت رائے پوری کے یہاں ذکر جہری پہلے بتلایا جاتا تھا، پاس انفاس بہت بعد میں بتلایا جاتا تھا۔ حضرت مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے مفتی احمد خان بوری صاحب کو پہلے پاس انفاس تلقین کیا، ذکر جہری بہت بعد میں تلقین کیا۔ مفتی فاروق صاحب میرٹھی کو پہلے ذکر جہری تلقین کیا اور پاس انفاس بعد میں کیا۔ تو یہ کوئی شریعت کی طرف سے واجب اور سنت سمجھ کر کے نہیں کر رہا ہے،
اس لیے انہوں نے ترتیب جس کے حق میں مناسب سمجھی وہ اس طرح کہہ دی۔ رہا یہ سوال کہ مختلف مقدمات میں سے کس کو اختیار کیا جائے، اس کا خود ہی فیصلہ کر لے، یعنی جس میں جمعیت میں دلچسپی زیادہ ہو وہی زیادہ نہ ہوگا۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے والد مولانا اسماعیل جنجانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت گنگوئی سے بیعت ہوئے تو عرض کیا کہ حضرت معصورہ مسنون معصور اذکار کرتا ہوں اور صوفیہ کے اذکار سے مجھے دلچسپی نہیں۔ فرمایا کیا حرج ہے، یہ تو ایسا ہی ہے کہ بخاری شریف پڑھنے کے بعد کوئی یہ کہے کہ میں نورانی قاعدہ پڑھوں۔ اصل چیز ہے اس کیفیت کا حاصل ہو جانا۔ آپ کو اذکار مسنونہ معصورہ پر وہ کیفیت حاصل ہے تو آپ کو ضروری نہیں ہے، وہی زیادہ نافع ہوگا۔ اور یہ مسئلہ کہ جمعیت مطلوب و منافع ہے، قواعد فن نیز تجربے سے تو معلوم تھا ہی، لیکن جی چاہتا تھا کہ اس باب میں کوئی نص بھی مل جائے۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج ہی کل میں اس کی دلیل شرعی بھی ذہن میں آ گئی۔ حدیث میں ہے کہ اگر کھانا تیار ہو اور نماز بھی تیار ہو، یعنی جب بھوک کا تقاضا ہو تو پہلے کھانا کھا لے پھر نماز پڑھے۔ اب جب یہ کھانا کھا رہا ہوگا تو اس کا دل دماغ نماز کی طرف لگا ہوا ہوگا، اور اگر یہ بہت تیز شدت بھوک میں بھی کھانا چھوڑ کر کے نماز پڑھ رہا ہوگا، سجدے میں بھی گیا ہوا ہوگا تو کھانے کی طرف اس کا دھیان ہوگا۔ یعنی جب بھوک کا تقاضا ہو تو کھانا کھا لیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا تو حدیث میں ذکر بھی ہے کہ جیسے کھانا کھانے کی بہت اس وقت میں اشتہا ہے، کھانا تیار ہے، ساتھ کھا لیا اور مسجد حرام میں مسجد نبوی میں نماز اگر کھڑی ہو گئی تو وہ اپنا کھانا پورا کر لیا کرتے تھے، کھانا کھا لیتے تھے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ عادتاً جب کبھی کوئی آدمی بہت زیادہ بھوک کی شدت میں ہو اور ایسے موقع پہ یعنی جب بھوک کا تقاضا ہو تو پہلے کھانا کھا لے پھر نماز پڑھے، تو اس کی علت سے بھی یہ ہے کہ اگر پہلے نماز پڑھی تو طبیعت مشوش رہے گی، تشویش میں رہے گی، نماز میں جمعیت حاصل نہ ہوگی۔ اسی لیے پیشاب پخانے کا تقاضا جس وقت ہو اس وقت میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے ہلکا پھلکا بہت سے آتے ہیں نماز کے وقت میں یا سردی کے موسم میں خاص طور سے نمازوں کی بھیڑ ہو جاتی ہے، 5 پیشاب خانے ناکافی ہو جاتے ہیں۔ تو اب کسی نے دیکھا کہ بالکل ٹائم ہو گیا، تکبیر ہو رہی ہے، اقامت ہو رہی ہے، تو کسی کا تو سردی کے موسم میں پیشاب اتنی تیزی سے آ رہا ہوتا ہے کہ چاہے 3 رکعت نکل جائے، حتیٰ کہ چاہے 14 رکعت بھی نکل جائے، لیکن وہ مجبور ہے پہلے پیشاب کرے گا۔ اگر نہیں کرے گا تو اس کو خطرہ ہے کہ نماز میں نہیں نکل جائے، بے قابو ہو رہا ہے۔ کوئی ایسا ہے ہلکا پھلکا سا اس کو اندازہ ہے کہ پہلے پیشاب کر لیں گے پھر وضو کر کے نماز پڑھ لیں گے، وہ آیا اس نے دیکھا کہ نہیں نماز کھڑی ہو رہی ہے، ایسی کوئی جدت نہیں، تسلی سے بعد میں پیشاب بعد میں کر لیں گے، تو وہ شخص وضو کر کے نماز میں مشغول ہو جائے تو اس کے لیے وہ منع نہیں ہے۔ جس درجے کی طبیعت ہو اس کے اعتبار سے حکم ہے۔ نماز میں جمعیت حاصل نہ ہوگی اور اس کے عکس نماز تو جمعیت کے ساتھ ہوگی اور کھانا تشویش کی حالت میں، کیونکہ نماز میں جی لگا رہے گا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہی وجہ عنوان سے بیان فرمائیے، لَأَن يَكُونَ أَكْلِي كُلُّهُ صَلَاةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَن يَكُونَ صَلَاتِي كُلُّهَا أَكْلًا، یعنی میرا کھانا اگر نماز بن جائے تو یہ بہتر ہے اس سے کہ میری نماز کھانا بن جائے۔ یعنی آدمی نماز پڑھ رہا ہوگا، بہت تیز بھوک اس کو لگ رہی ہے، لیکن اس کا ذہن کھانے کی طرف منتقل ہو رہا ہے اور وہ جلدی سے اپنا بھوک کی شدت میں وہ کھانا کھا رہا ہے اور نماز ہو رہی ادھر، تو اب اس کا دھیان توجہ نماز کی طرف ہوگا۔ ہمارے حاجی صاحب حاجی امداد اللہ صاحب رحمہ اللہ اس اصل پر ایک تفریح فرمایا کرتے تھے، اگر کوئی ہجرت کر کے مکہ معظمہ میں قیام کرنا چاہتا اور حضرت کو فراست سے اس کا یہ مذاق اور مزاج معلوم ہو جاتا کہ اس کو مکہ معظمہ میں ویسی جمعیت نہ ہوگی جیسے ہندوستان میں ہے، تو اس کو ہجرت کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ ایسا ہوتا ہے بعض لوگ ہجرت پرانے زمانے کے بعد، آج تو دولت کی ریل پہلے وہاں پر، اور آج جب دولت کی ریل پہلے تو ہر ایک کے لیے ہجرت کرنا بھی آسان نہیں رہا، تو
پہلے زمانے میں جب ہجرت کرنا آسان تھا، ایک حدیث کے اندر ہے کہ مدینہ بھٹی کے مانند ہے، خالص باقی رہ جاتا ہے اور زنگ اس کا ختم ہو جاتا ہے. تو وہ بھی مدینہ منور بھی منافق کو نکال کے باہر پھینک دیتا، وہ منافق ٹھہر نہیں پاتا تھا، مجاہدے تھے بہت. تو بعض لوگ یہاں سے دین کے شوق میں ہجرت کر کے مکہ معظمہ پہنچ گئے، پرانے زمانے کی بات. اب وہاں پر وسائل نہیں ہیں، ذرائع نہیں ہیں، سبزیاں وغیرہ کہاں سے لائے، کھانے پینے کا انتظام کیسے کرے، کام دھندا وہاں کی طرح نہیں ہے. اب وہ پریشان ہو رہا ہے اور بار بار روزانہ یہ خیال ہو رہا ہے کاش ہندوستان نہیں چھوڑتے، وہیں رہ جاتے، اپنے شہر میں رہ جاتے اور وہی اچھا تھا. تو اس سے بہتر تو یہ ہے کہ اس کا جسم ہندوستان میں ہوتا، اپنے شہر میں رہتا، اور اس کا دل دماغ ادھر عقیدت سے لگا ہوا ہوتا. تو حضرت حاجی صاحب اس کو اجازت نہیں دیا کرتے تھے، جس کے بارے میں اندازہ ہوتا تھا کہ یہ گھبرا جائے گا یہاں. اور فرماتے تھے کہ اگر ہندوستان میں جسم ہو اور مکہ میں دل، تو یہ اس سے اچھا ہے کہ مکہ میں جسم ہو اور ہندوستان میں دل. سبحان اللہ. واقعی جو محقق صوفی ہیں ان کی نگاہ قرآن و حدیث کے مغز اور تہ تک جاتی ہے. غرض جتنے اشعار ہیں وہ جمع خواہر ہے، خاطر کے لیے ہیں، جمع خواطر یعنی دل جمع، مقصود بھی ذات نہیں. اور اس میں مشائخ نے یہاں تک وصف کی ہے کہ بعض اشعار جوگیوں تک سے لیے ہیں، مثلاً حبس دم، سانس روکنا، جو جوگیوں کے ہاں کا شغل ہے، مگر چونکہ یہ ان کا مذہبی یا قومی شعار نہیں اور خطرات اور وسائل اس کے دفع کے لیے نافع ہے، اس لیے اس کو بھی اپنے ہاں لے لیا ہے. اور اس میں کچھ حرج نہیں، نہ اس میں تشبہ ممنوع ہے، کیونکہ جو چیز کسی دوسرے فرقے کا نہ قومی شعار ہو نہ مذہبی، محض تدبیر کے درجے میں اس کو تدبیر ہی کی حیثیت سے کسی نفع کے لیے اختیار کرنے میں کوئی محظور شرعی نہیں ہے. چونکہ حبس دم، سانس کا روکنا، اس کی مشق کر لیتے تھے، بھی دفع خواطر کی محض ایک طبی تدبیر ہے، اس لیے اس کا استعمال جائز ہے، کیونکہ یہ اخذ محض تدبیر میں ہے، نہ کہ کسی مذہبی یا قومی شعار میں. اور اس کے جواز کی دلیل خندق کا واقعہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کو چاروں طرف سے محدود و محفوظ فرمانا چاہتے تھے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ہمارے ہاں فارس میں شہر کے گرد خندق کھودتے ہیں. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ خندق کھودی جائے، اور خود بنفس نفیس کھودنے میں شریک ہوئے. تو یہ انتظام اور تدبیر خندق کھودنے کا مدینے کی حفاظت کے لیے، یہ فارسیوں کا، آتش پرستوں کا، آگ پوجا کرنے والوں کا، فارسیوں کا کوئی قومی یا مذہبی شعار نہ تھا، محض ایک تدبیر تھی، اس لیے حضور نے اس کی اجازت دے دی. سبحان اللہ.